بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھرنا کیا جناب ہوگا رائے ونڈ پہ جا کے یا نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اس میں کلیش ہو سکتا ہے. تعلق قادری صاحب جو ہے لگتا ہے ایسے کہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے، اور یا تو ان کو کوئی تھریٹ دی گئی تھی کہ جناب آپ کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے گا، اس لیے آپ جناب فوراً یہاں سے چلے جائیں اور دھرنے میں شمولیت اختیار نہ کریں. اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کو امتحان میں ڈال دیا گیا، قادری صاحب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، یا قادری صاحب واپس آئیں گے؟ اور اگر واپس آئیں گے تو کیا دوبارہ ان کو ECL پہ تو نہیں ڈال دیا جائے گا؟ اور اگر دوبارہ ECL پہ ڈال دیا جائے گا تو پھر قادری صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے اپنے گلے شکوے، وہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان نے سولو فلائٹ لی ہے اور وہ خود ہی اس کو حل کرے. سو ایک بہت بڑا امتحان عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ وہاں پہ اس میں کامیاب ہوں گے رائے ونڈ میں یا نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں میں ٹوکن سٹرائک کرنے جا رہا ہوں وہاں پہ، لیکن ٹوکن سٹرائک یہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر طرف سے جانثار بھی تیار ہو رہے ہیں اور بلے والے بھی تیار ہو رہے ہیں، گلو بٹ ٹائپ لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں، اور سب لوگ تیار ہو رہے ہیں. کیا قادری صاحب کے پاس فورس تو ہے، بالکل ہے جناب، اور اسٹریٹ پاور بھی ہے قادری صاحب کے پاس، لیکن کیا قادری صاحب کیا یہ چاہتے تھے کہ جناب یہ اس دھرنے میں اگر وہ شامل ہوں تو ان کو بھی کچھ اس کے ریزلٹس ملنے چاہیے، کہ اس کے ثمرات ان تک بھی پہنچنے چاہیے؟ کیا وہاں پہ کوئی پرابلم ہو گئی یا کچھ اور ہوا؟ میرے ساتھ موجود ہے جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب، پیٹ سے ان کا تعلق ہے، اور اسحاق حقوانی صاحب PTI سے، اور پلوش شاہ خان صاحبہ پیپلز پارٹی سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. گنڈا پور صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اور پوچھنا یہ چاہوں گا کہ قادری صاحب کیا ناراض ہو کے چلے گئے ہیں؟ کیونکہ اسٹریٹ پاور تو آپ کے پاس ہے اور آپ کے بندے بھی کمیٹڈ ہیں، آپ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریزلٹس بھی شو کر سکتے ہیں اسٹریٹ پہ، لیکن کیا یہ تھریٹ دی گئی تھی کہ قادری صاحب کو ECL پہ ڈال دیا جائے گا اور قادری صاحب کے خلاف مقدمات بھی دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور قادری صاحب ان ریٹرن کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب ان کو کوئی، جب اگر وہ پاور شو کریں گے اسٹریٹ پہ تو ان کو جناب کوئی ریزلٹس ملنے چاہیے، ان کو کوئی شیئر ان دا گورنمنٹ ملنا چاہیے اگر وہ سٹیج آتی ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں، یہ وہ اپنی نجی مصروفیات کے سلسلے میں قادری صاحب باہر چلے گئے؟ جی گنڈا پور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اپنے ناظرین کے ساتھ موقع دینے کا کہ میں اپنے ویوز شیئر کر سکوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خوف کا اگر کوئی عنصر ہوتا تو ہم اپنی جدوجہد اس طرح پبلکلی نہ کرتے. حکومت کا یہ وتیرہ رہا ہے، ہر کچھ عرصے بعد ہمیں لیٹر بھیجوا دیتے ہیں کہ جی منہاج القرآن کی ساری ٹاپ لیڈرشپ کو لائف تھریٹس ہیں، اور طالبان کی طرف سے بیکاز آف دی 2010 کا فتویٰ، اور مختلف جناب کے پنجاب میں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں اور ان کی منزل جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں مرکز منہاج القرآن ہے. تو ہم اس چیز کو وی آر یوز ٹو اٹ. ابھی بھی آپ کو پتا ہے ملٹیپل FIRs مجھ پہ بھی ہوئی ہیں، ان کو ہم فیس کرتے ہیں. لیکن قادری صاحب اچانک کیوں چلے گئے گنڈا پور صاحب؟ کیونکہ یہاں پہ عمران خان تو اپنا حج بھی کینسل کر چکے ہیں، وہ حج پہ نہیں گئے. قادری صاحب پھر اتنی جلدی میرا کیوں نکل خیال ہے گئے؟ کہ اگر آپ ان کی لینگویج دیکھیں جو ابھی تک PTI کی طرف سے آ رہی ہے، تو they want to make a solo show of power. What are the differences جی؟ ڈیفرنسز کیا ہیں قادری صاحب کے، PTI کے اور پیٹ کے ڈیفرنسز کیا ہیں؟ وہ ذرا آپ بتانا چاہیں گے. ہمارے کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے. چلے عمران خان صاحب کے کیا ڈیفرنسز نہیں ہے، ہیں؟ لیکن جی میں نے کہا چلیں آپ کے ڈیفرنسز نہیں ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈیفرنسز ہے؟ میرا خیال ان کی طرف سے بھی ڈیفرنسز نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو فیل کرتے ہیں کہ ان کو سولو ایفرٹ کرنا چاہیے تاکہ جب ریوارڈز کا وقت آئے تو وہ ان کو تقسیم نہ کرنے پڑے. اور یہ بات مختلف پروگرامز پہ چوہان صاحب نے بھی کہی ہے اور لوگوں نے بھی کہی ہے کہ جی ہم چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، ہماری اپنی پالیسی ہے اور اس جدوجہد کو ہم خود لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ہماری طرف سے جدوجہد اچانک یہ الگ الگ کیسے ہو گئی؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین تو کریں. پہلے تو جدوجہد الگ الگ دیکھیں ہم نہیں. اگر آپ نے شروع میں اعلان دیکھا ہو جو ہم نے 6 اگست کو کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا فیز 1 اینڈ آف دا منتھ ختم ہو جائے گا، جو کہ 28 کو ختم ہونا تھا، لیکن 28 کی بجائے ہم نے 3 ستمبر کو اس کا
لاسٹ پروگرام کیا پنڈی کے اندر. اب بات یہ ہے کہ فیز 2 ہیز ٹو سٹارٹ. ہم ایک بہت کروشل فیز میں گزر رہے ہیں. اس اسنا میں مشاورت اس لیے ضرورت ہوتی ہے. گنڈا پور صاحب ایک چیز آپ نے کہی, میں آپ کو یہاں سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ایک چیز کہی کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ کل کو ہمیں کسی کو شیئر نہ دینا پڑے, تو شیئر کی بات تو ضرور ہوئی ہوگی پھر. دیٹ مینس کہ آپ دونوں کے درمیان, یعنی کہ پی ٹی آئی اور پیٹ کے درمیان تو ضرور بات ہوئی ہوگی شیئر کی. نہیں, یہ میری پریزمپشن ہے, کیونکہ کل چوہان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر جدوجہد کریں گے تو مل کے جدوجہد کرنے میں لا محالہ, بلکہ ناز بلوچ صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ لا محالہ آپ کا میسج بھی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو ہم شاید اس وقت اس موڈ میں نہیں ہیں. یہ ان کے اپنے لیڈرز کے بیانات ہیں, میرے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, بات کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا جی, جس کی وجہ سے اگر پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے, پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیتے ہیں جناب اسحاق حقوانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. حقوانی صاحب, کیا ڈفرینسز کیا ہیں کہ کل کوئی پی ٹی آئی والوں سے پیٹ والوں نے کوئی شیئر مانگا تھا کہ جناب اگر کل کو کوئی ایسی سٹیج بنتی ہے, یہ تحریک آپ لوگوں کی کامیاب اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی شیئر دینا پڑے گا پیٹ والوں کو, کیا یہ وجوہات تھی کہ آپ لوگ سولو جا رہے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ سے بڑی چیز کوئی پیٹ والوں نے مانگ لی تھی؟ جی رانا صاحب مہربانی, یہ جو آپ کا جو مفروضہ ہے کہ یہاں پر مفروضہ نہیں ہے جی, شیئر یہ دینا پڑے گا, حقیقت ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سارے مل کے, یہ ایک قومی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ملک کے پیسہ لوٹا گیا ہے, بالکل اچھی بات ہے جی, اگر اکٹھے کرتا تھا, اکٹھے چلے تھے آپ لوگ, تو اب کیوں نہیں اکٹھے چل رہے اسحاق صاحب؟ جی میری یاد سن لینا. میں آپ کو مفروضہ جس پہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک مفروضے پہ بات نہیں کر رہا, میں انسائیڈ انفارمیشن پہ بات کر رہا ہوں اسحاق صاحب. ایک سیکنڈ جی, یہ اپنا گنڈا پور صاحب سے میری جہانگیر خان ترین کے الیکشن پر بھی بات ہوئی. وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا, ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا. پھر ہمارے بہاڑی کے اوپر بھی گنڈا پور صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہا تھا, ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ. کوشچن از کہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ علیحدہ ہے, جو ایک نیشنل کاز ہے اس میں ہم سب اکٹھے ہیں, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے جناب. میں اچھا چلے, آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی, میں دوبارہ اس چیز پہ آتا ہوں واپس. اسحاق صاحب, اگر آپ لوگوں کی جدوجہد یکجا ہے, اکٹھے ہو رہی ہے, اکٹھی نظر آتی رہی ہے, اور پیٹ والے اور پی ٹی آئی والے اکٹھے رہے ہیں, دھرنے میں بھی اکٹھے رہے ہیں, اس کے بعد بھی اکٹھے رہے ہیں, ابھی جب شروعات ہوئی تھی, ابھی دوبارہ فیز میں یہ دوبارہ جو انیشیٹو لیا گیا تھا اس میں بھی آپ لوگ اکٹھے تھے, تو پھر سڈنلی واٹ ہیپنڈ کہ عمران خان صاحب اپنا حج کہتے ہیں جناب میں نہیں کرنے جا رہا, اور طاہر القادری صاحب چلے جاتے ہیں یہاں سے. سو وٹ واز دا ایگریمنٹ جس پہ کوئی ایک فائنل سٹیج پہ وہ ایگریمنٹ نہیں پہنچ سکا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا, ہم سب کٹھے تھے, کام کر رہے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں اپوزیشن آف گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اکٹھے تھے آن دا کوشچن آف پی او آر, اس میں بھی ہم اکٹھے تھے. گنڈا پور صاحب ریفرنسز دے رہے ہیں, ہم نے ان کو انویٹیشن بھیجا ہے, ان کو ہمارے بندے ملے ہیں. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم لوگوں نے, وہ چاہتے ہی ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ سولو فلائٹ کرے, تاکہ کل کو ریفرنسز دے رہے ہیں ٹاک شوز کا کہ جناب کل کو ہمیں کسی کو حصہ داری نہ دینی پڑے. نہیں سر, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. پھر گنڈا پور صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں نے 2 اور جملے کہنے تھے, اگر آپ مجھے وہ اجازت دیتے. آپ کو ساری اجازت ملے گی گنڈا پور صاحب, بالکل آپ کھل کے بولیے گا. نہیں, میں صرف 2 جملے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے کروشل سٹیج میں سے گزر رہے ہیں جس میں کہ شاید میرے لیے پرسنلی, یہاں تو سارے افیئرز کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, تو میں پرسنلی اس وقت اتنا ڈیپلی انوالوڈ ہوں اور معاملات میں استغاثے کے سلسلے میں. آج میری ہائی کورٹ میں پیشی تھی, کل ہم ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ میں دینے جا رہا ہوں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. وہاں کچھ ہم ایسے شواہد پیش کریں گے جس شواہد سے پتہ لگے گا کہ حکومت کا ٹوٹل موقف جو ہے وہ ایک جعلسازی کے اوپر مبنی ہے. گنڈا پور صاحب, وہ کورٹ میں جو آپ بیان دیں گے, نو گنڈا پور صاحب, دیٹس اے ڈیفرنٹ ایشو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دھرنا ان فرنٹ آف رائے ونڈ
میاں محمد نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جو دھرنا تھا وہ کولیکٹیولی کیا جانا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جی، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اس پہ کیا بھائی ہوا؟ جان تو کلیکٹیولی تب ہوتا نا کہ ڈیٹ پہ ہمارے ساتھ مشاورت ہوتی، اگر Exactly, اسی so دن there are میں some نے رشیا differences. جانا ہے تو اس دن پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، دیٹ مینس کہ there were some differences. Do you find any differences جی؟ کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں کیا. There were no differences. I don't understand کہ probably I'm being very accurate. There was no consultation. There was no differences and there are no differences. سو The کنسلٹیشن world wants to see differences, they want to اتنا بڑا create ایک اسٹیپ differences. لینے جا رہی ہے پی ٹی آئی اور آپ سے کنسلٹ بھی نہیں کیا، تو دیٹ مینس کہ آپ لوگ لوپ پہ نہیں ہے. ویسے تو آپ کی بات ہوتی جاتی ہے. پلوشا what do you have to say دیکھیے about یہ this? تو صاف اب جیسے بھی ہم اس کو گھما لیں، لیکن پی ٹی آئی یہ اپنے آن دیئر اون کرنے جا رہی ہے. لیکن ہم اگر یہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں کہ اس میں کون ساتھ ہے کون نہیں ہے، ایک پارٹی کی اکیلی ایفرٹ ہے، سولو فلائٹ چاہتے ہیں فار واٹ ایور ریزنز. لیکن بات یہ ہے کہ چاہے 10 لوگ ہوں، چاہے قادری صاحب اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہو جائے، تمام اپوزیشن اکٹھا ہو، اس کے نتیجے میں کیا وہ اہداف حاصل ہوتے ہیں جو شاید عمران خان صاحب چاہتے ہیں یا اپوزیشن جس کے لیے کوشش کر رہی ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چاہے 10 لوگ ہی ہوں، اس میں ایک چیز کا جو پوٹینشیل بہت نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، وہ ہے تصادم کا. اور یہ فضا بھی انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے بھی شاید اسی طرح کی بلڈ کی جا رہی ہے، اس کو ہوا دی جا رہی ہے. روز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی مریم ویژن نواز پہ. صاحبہ تو کہتی ہیں جناب کہ بالکل سیریس لینے کی ضرورت تھی، اپنی ورکرز کو کہہ رہی ہے دیکھیں مریم لیکن وہ نواز ایک صاحبہ. ویژولز جو آتے ہیں جس میں لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک بڑا ایگریسو اس کا آپٹک جاتا ہے، وہ الگ ہے. اور اس کے سامنے ایک اور ان کا ریزالو ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم ہر صورت جائیں گے اور آئی وینٹ جائیں گے. مجھے اس میں جو سب سے بڑا نظر آتا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس میں تصادم ایویڈنٹ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ تصادم کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کا نقصان ہوتا ہے جس سے پھر نکلنے میں جو ہے ایک بڑی پھر سے ایک جنگ Why were شروع you ہو جائے. people ignored? پیپلز پارٹی کو کیوں اگنور کیا گیا؟ دیکھیں آئی تھنک اٹس بسائڈ دا پوائنٹ، کسی کو انہوں نے اگنور کیا ہی نہیں. یہ شاید اگر پیپلز پارٹی بھی ہوتی اور اس جگہ ہوتی تو وہ خود ہی سولو ہی جانا چاہتے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے ایک لائم لائٹ جو ہے وہ ایک لیڈر پہ ایک وقت میں جو ہے مطلب وہ آپ بھی رہتی ساتھ ہے. نہ جاتے اگر آپ سے مشاورت بھی نہیں کی اگر جاتی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں اگر ہم ان کی جگہ ہوتے یا کوئی اور پارٹی ان کی جگہ ہوتی اور وہ یہ اتنا بڑا مارچ کرنے جا رہی ہے. اب یہ علم نہیں کہ کتنے لوگ نکلیں گے، ابھی تک ایسے قوم سڑکوں پر جیسے کہ آپ نے آئس لینڈ میں دیکھا یا ترکی میں دیکھا یا ایسی میس موومنٹ جو ایون ہمارے چیف I جسٹس think جو that تھے time has افتخار gone past. وہ اب نہیں نکلے. لیکن میں کہتی ہوں کہ پھر بھی اگر 10 لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور تصادم ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہوگا. اور لیکن سوال وہی ہے کہ اگر ایک ٹوکن مارچ جیسے آپ نے کہا، میں نے یہ بیان نہیں سنا کہ وہ ٹوکن سٹ ان That's کر what رہے ہیں، عمران خان said. تو اس کے نتیجے میں کیا وہ اہداف حاصل ہوں گے؟ اینڈ کیا یہ اتنا بڑا سٹیپ جو ہے یہ اتنا تصادم از اٹ ورتھ اٹ کہ لوگ وہاں خدا نہ خواستہ کسی تصادم میں جانے دیں یا جانے کو؟ اور اگر میں پی ایم ایل این کی حکومت کی جگہ ہوتی یا کوئی ایڈوائس دے سکتی تو میں تو وہاں گارلینڈز کے ساتھ اور پانی کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ ان کو ریسیو کرتے، ان کو بیٹھنے دیتے، ان کو اپنا جلسہ کرنے دیتے اور انہیں آرام سے رخصت کرتے. ایک بریک لے لیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں جی کہ پلوشا تو کہتی ہے جناب میں اگر مسلم لیگ نون کی جگہ ہوتی تو پی ٹی آئی والوں کو ہار پہناتی اور جناب ان کو کھانے بھی کھلاتی اور کہتی یہاں پہ بیٹھیں آپ اور جو احتجاج کرنا ہے وہ ریکارڈ کریں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں سب پارٹیز کے درمیان، کیونکہ سب پارٹیز ایک پچ پہ نہیں نظر آ رہی، کیوں، وائی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لے رہا ہوں جی، اور اگر آپ چاہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یا آپ کو کوئی بات پوچھتی ہو کسی پولیٹیشین سے ضرور پوچھے گا. لائیو کالز کر سکتے ہیں آپ بات بھی کر سکتے ہیں. میں اسحاق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. واٹ ایگزیکٹلی از دا پلان ناؤ جی؟ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اسحاق صاحب آپ پی ٹی آئی والے؟ جی میں عرض کروں آپ کو. جی رانا صاحب، یہ جو تاریخ ہے یہ کل خان نے اناؤنس کی ہے سب کے سامنے. اس سے پہلے تاریخ کا کوئی نہیں تھا، ارادہ تھا. اور ہمارے بیک ڈور چینلز کے ساتھ بہت ساری پارٹیز کے ساتھ اس چیز پہ بات چیت ہو رہی تھی. ان کے اور کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو وہ تو خود بتا سکتے ہیں. ہماری طرف سے رابطے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کار خیر میں
جب کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا تھا، اس وقت نواز شریف صاحب اکیلے تھے. اس وقت تو میڈیا نے یا باقی لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں. یہ آج یہ ایک چیز آئی ہے جس کے اندر ملک کا نقصان ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات آپ سے اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس بار جو دیکھیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ سولو فلائٹ نہ کریں، صرف یہ تھا کہ آپ نے شروع سے جو انیشیٹو اس بار لیا تھا پی ٹی آئی نے، اس میں انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہم سولو فلائٹ نہیں کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس لیے یہ سوال بن رہا ہے آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ بیک ڈور چینل سے آپ کی مشاورت ساری پارٹیز کے ساتھ جاری تھی. جب ساری پارٹیز کے ساتھ جاری تھی تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ فائنل ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا. پھر وہ کون سے بیک ڈور چینل سے مشاورت ہو رہی تھی جی پارٹیز سے؟ ان کے ساتھ، ان کے گنڈا پور صاحب کے ساتھ لوگوں کے آپس میں تھی، بات چیت ہو رہی تھی، ان کو پتہ ہے. اگر وہ کسی وجہ سے ان کا آپس میں نہیں اس چیز پہ فیصلہ ہوا تو وہ تو یہ بتا سکتے ہیں نا جناب. اگر اب یہ ہم نے کئی جلسے کیے ہیں، کئی جگہوں پر گئے ہیں، ضروری تو نہیں ہے نا جناب کہ سارے ساتھی اس پہ متفق ہوں. اور اگر لاہور کے جلسے پہ قادری صاحب ویری کائنڈ، انہوں نے مہربانی کی، اپنے دوست بھیجے، کاف لیگ نے اپنے دوست بھیجے، اور آپ کا یہ بھی علیحدہ پھر بات شروع ہو گئی ہے کہ ان کے گھر جا رہے ہیں. جناب والا ان کے گھر کوئی نہیں جا رہا، ان کے گھر سے 4 کلومیٹر دور 4 میل دور ایک جگہ ہے جس کو اڈا پلاٹ کہتے ہیں، وہ رائیونڈ روڈ کے اوپر ہے. پورا رائیونڈ تو جناب ان کا نہیں ہے جناب. ایک چیز کے پیچھے وہ اپنے اس کو ایک ٹینجنٹ دے رہے ہیں کہ جناب یہ تاکہ ان پہ الزام لگے کہ لوگوں کے گھروں کے آگے جا رہے ہیں. لوگوں کا گھر سر کہاں ہے؟ آپ لوگوں کو مہربانی کر کے دکھائیں، نقشہ دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ان کے گھر کے سامنے نہیں ہو رہا یہ چیز. یہ ایک خواہ ایک عذر پیش کرتے ہیں تاکہ انہوں نے بھی تو کوئی بات کرنی ہے نا جناب ہمارے خلاف. تو اگر ہم نے ان کے خلاف بات کر کے ایک موبلائزیشن کر رہے ہیں، وہ تو اس قوم کی خاطر کر رہے ہیں. یہ کیا خیال ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ہمیں مل جائے گا؟ یہ پیسہ تو ہے قوم کا لوٹا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ بتا دیں. اگر یہ بتانا بھی نہیں چاہتے اور اس کو مناسب نہیں سمجھتے جواب دینا. آپ کو میں ایک عرض کروں کہ جب ہم نے اپنا الیکشن کے اوپر جھگڑا کیا تھا، انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا اور مسئلہ حل ہو گیا. آج یہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ مسئلہ حل کو؟ ملک کے اوپر اتنے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے آپس میں صوبوں میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے دشمن علاقوں میں باہر بارڈروں پہ ہمارے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں. ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے حکومت کی کہ یہ سب کو ملا کر اپنا فیصلہ کرائیں اور اپنی ایک چیز کو صفائی کر پیش کریں. اس میں صفائی پیش کرنے میں کیا عذر ہے جناب؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ صفائی پیش کرنی چاہیے، لیکن میں آ رہا ہوں گنڈا پور صاحب آپ کے پاس میں تفصیلاً بات کروں گا، آپ بالکل فکر نہیں کریں، آپ یو گیٹ ایمپل ٹائم. جی میں اسحاق صاحب ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. کل کو اگر وہاں پہ کلیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کلیش ہو سکتا ہے، آن دا ادر ہینڈ مریم نواز بی بی کہہ رہی ہیں جناب اپنے ورکرز کو، مسلم لیگ نون والوں کے ورکرز کو، کہ دے شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اور زعیم قادری صاحب جو ہے وہ جانثار فورس بنا رہے ہیں. سو کچھ نہ کچھ وہاں پہ اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہو ول بی رسپانسبل، ہو شوڈ بی رسپانسبل، ہو شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل؟ وہ میں ذرا آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے اسحاق صاحب؟ جی میں عرض کرتا ہوں رانا صاحب، ایک میرا جمہوری حق ہے کہ میں ایک ملکی مسائل کے اوپر ایک جلسہ جلوس کر کے ایک چیز کو اجاگر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ان کے جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں پتہ لگے. اگر یہ ہمارے پہ حملہ کرتے ہیں بے شک کریں جناب، اس میں میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کی جو چیز جو سامنے نظر آ جائے گی کہ کون زیادتی کر رہا ہے اور لوگ اس کی چیز کو برا منائیں گے، اور یہی پولیٹکس ہے. اگر لوگوں کی زیادتی دیکھی جائے گی، اب انہوں نے 14 آدمی جا کر قادری صاحب کے ان کے گھر کے اندر جا کے مار دیے. آج ان کو کوئی اچھا کہہ رہا ہے اس چیز پہ؟ کیا قادری صاحب کے پاس مسائل نہیں تھے کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے؟ مگر انہوں نے اپنے قانون اپنے ہاتھ میں سے نہیں جانے دیا باہر. اسی طرح ہم بھی اپنا قانون اپنے ہاتھ میں سے باہر نہیں جانے دیں گے، اور ہم بالکل ان کے ساتھ کسی قسم کا تصادم کرنے کا آپ کے ساتھ ایک میں جینٹل مینلی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں ایمانداری سے کہ ہمارے پاس ایک سوٹی بھی نہیں ہوگی. اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے. ان کے گلو بھٹ کیا کہتے ہیں، اور گلو نے آج جا کے اخبار والوں کو بھی مارا ہے، ٹی وی والوں کو بھی مارا ہے. یہ ہم کر رہے ہیں. اس میں ہمارا پی ٹی آئی کا ایک آدمی بتا دیں جس نے آج تک ایسا کیا ہو جناب. اگر یہ کرتے ہیں تو وفا بیاہ کریں. مطلب کہ یہ جو مرضی کریں آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے.
اسحاق صاحب یو آر سیئنگ کہ یہ لوگ کچھ بھی جی کریں بالکل، میں آپ آپ لوگ کے کچھ نہیں ساتھ کریں وعدہ گے. کرتا ہوں جی، ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ اپنے میڈیا کے دوست ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی گاڑیاں ہوں گی، آپ دیکھیں ہمارے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں اگر ایک چھڑی بھی ہو کسی کے ہاتھ میں. اچھا جی چلیں جی. گنڈا پور صاحب آپ لوگ کل کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کلیش کی سچویشن بنتی ہے تو آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے پیٹ والے جی؟ ہم تو جی دیکھیں پہلے فیس کر چکے ہیں the full wrath of the government، جس میں کہ 100 لوگ زخمی اور شہید ہوئے. آج تک پرائم منسٹر آف پاکستان کے لب سلے ہوئے ہیں، آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے لب سلے ہوئے ہیں، جو کہ ایک شاہ زیب کے معاملے پہ سو موٹو لے سکتے ہیں، لیکن 14 لوگ دن دہاڑے ٹیلی ویژنز کے سامنے قتل کر دیے جائیں تو اس پہ خاموشی طاری ہوتی ہے. ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ رانا صاحب اصل ایشو کی طرف آئے. پوری دنیا میں جن ملکوں کو ہم تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری نظام بنانے چلے ہیں، کیا اوباما کے خلاف یا ڈیوڈ کیمرون کے خلاف یا کسی اور پرائم منسٹر کے خلاف اگر ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے تو ذرا مجھے جمہوری تاریخ کا کہیں مثال دے دیں کہ وہ آگے سے ایک فورس تیار کرے. اور آئی ایم سوری کہ آپ مریم بی بی کی ایک ٹویٹ کو تو بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں، اور جو عابد شیر علی اور جو گنڈاسے لے کے کیا نام ہے اس کا زعیم قادری صاحب، اور وہ جو گلو بٹ یا گلا بٹ اور جو گجرانوالے میں تماشا بن رہا ہے، اس کو آپ کوئی وزن نہیں دیتے کہ وہ لوگ تو دن دہاڑے دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جتنا کنڈیم کیا گیا تھا گلو بٹ کو میرے خیال میں شاید آپ بھول گئے ہیں، اور جتنا ہم نے کیا تھا اور ہمارے چینل نے کیا تھا اور میں نے اپنے شوز میں کیا تھا، میرے خیال میں وہ آپ کی یاد نہیں ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں ایک گنڈا پور صاحب ساتھ کالز بھی آ رہی ہے، کچھ لوگ ساتھ کالز بھی کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے بھی بات کر لوں، پھر آپ ضرور کمپلیٹ کیجئے گا اپنی بات. جی کون صاحب؟ وامک صاحب. جی وامک صاحب. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں اپوزیشن ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، جو پریکٹیکل اپوزیشن ہے، جس کا خوف ضرور ہوا پیدا. اور گورنمنٹ کرے اللہ کے خوف سے نہیں، لیکن کہنے عمران خان کے خوف سے کچھ کرنے کی کوشش کری، یہ اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے بہرحال کچھ کام کیے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کو آئندہ الیکشن میں اپنے ووٹ بنانا اور پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹ بنانا ہے تو نواز شریف کو پاناما لیک کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی بنانا پڑے گا سب کمیشن، اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں اندر اپنی پرفارمنس انکلوڈنگ کراچی سمیت بہت کچھ کرنا پڑے گا. تھینک یو. اچھا جی سندھ کی بات ہو رہی ہے، پلوشا پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں کالر، آپ اس وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ان کی دونوں باتوں سے ایگری کرتی ہوں، اور بڑی سمجھداری کی سیاسی بات ہے کہ نواز لیگ کو جو ہے وہ پاناما پہ اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے باقی حکومتوں کو، جس میں سندھ کی بھی حکومت شامل ہے، اپنی پرفارمنس، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ تصادم ہوگا تو کس کا فائدہ ہوگا اور کس کی ذمہ داری ہوگی، میں سمجھتی ہوں فائدہ تو کسی کا نہیں ہوگا، اور ذمہ داری شاید دونوں ہی طرف ہوگی. کیونکہ جب ایک فضا ایسی بنی ہوئی ہے اس میں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک جمہوری حق ہے، لیکن اب اس حق کہاں وہ انسٹیگیشن کی لائن کراس کرتا ہے اور کہاں تک جاتی ہے یہ مارچ، یہ تو دیکھا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جو ہم نے سٹ ان کے دوران دیکھا، جو یہاں 120 دن جاری رہا، اس کے بعد ہم نے ماڈل ٹاؤن میں دیکھا، کوئی بھی سیاسی، میں یہ بڑی اپنے دل سے بات کہہ رہی ہوں، پوائنٹ، کوئی بھی سیاسی نقطہ، پوائنٹ سکورنگ، کوئی بھی ایسا مسئلہ اس قابل پھر بھی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی ایک بے گناہ ورکر کی لاش گرے، کسی بھی پارٹی کے، کسی بے گناہ شہری کا جو ہے خون بہے. میں اس بات کو اب ان تمام جو ہم نے دیکھے واقعات، ہم یہاں بیٹھ کے ضرور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، مگر شاید ان کے گھروں میں بعد میں شاید آپ کا کیمرہ بھی نہیں جاتا اور باقی لوگ بھی نہیں جاتے. لہٰذا اس تمام صورتحال میں ان لیڈرز پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایوائڈ کریں تصادم کو، اور کوئی بھی لاش گرے تو یہ پھر بہت افسوسناک ہے.
کیونکہ ان لاشوں کے گرنے کے ٹپیکل سینٹنس کافی ہے کیا کہ بہت افسوسناک ہے اگر کسی کی لاش گرے؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ بعد میں ان کے گھروں میں بھی کوئی نہیں جا کے دیکھتا، وہ ایک خاندان تباہ ہوتا ہے. اور جو اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، یہاں لوگ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ یا ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ شہید ہوئے، پتہ نہیں ان کے گھروں کے کیا حالات ہوں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے پاناما پیپرز ہو یا اس سے بڑا کوئی مسئلہ آ جائے، لیکن اس کے نتیجے میں بے گناہ خون نہیں بہنا چاہیے، اور یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. یہاں میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، میں صرف ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ تعالی تحریک معراج القرآن کا ہر ایک ورکر جو شہید ہوا یا زخمی ہوا، اس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی ہم خود لے رہے ہیں، ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اور یہ وجہ ہے ایک کہ الحمدللہ ہمارا ایک نظریاتی ورکر یہ نہیں خرید سکے. آپ نے دیکھا کہ باقی سب جگہ ان گلو بٹوں نے پیسے دے کے معاملات طے کر لیے، لیکن پاکستان عوامی تحریک کا ایک ورکر یہ خرید نہیں سکے، گنڈا پور صاحب. باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی آفرز کی. کیا آفرز کی تھی؟ لیکن میں پھر واپس اسی معاملے پہ جاتا ہوں میں آفرز پوچھنا چاہوں گا گنڈا پور صاحب، کیا آفرز کی تھی؟ حکومت کا کام ہے تصادم روکنا. گنڈا پور صاحب کیا آفرز کی تھی آپ کے کارکنوں کو؟ میرے کارکنوں کو ہر ایک کارکن کو 2 سے 5 کروڑ روپے تک آفر کی گئی. اور میرے گھر بیٹھ کے میں رانا صاحب آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، ان کی فیملی میں سے لوگ آئے ہیں میرے گھر مجھے آفرز کرنے کے لیے. کس کی فیملی میں سے آئے ہیں جی لوگ؟ اور یہ جس کرسی پہ بیٹھ کے میں انٹرویو دے رہا ہوں، اس کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے مجھے آفر کیا ہے. گنڈا پور صاحب کن کے گھر سے کون لوگ آئے تھے؟ بات چھوڑیں یہ باتیں، میں کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے گھر سے. اچھا، آپ کے گھر پہ لوگ آئے تھے؟ ٹھیک ہے، اور میں پبلکلی یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کے گھر پہ لوگ آئے تھے، کون سے ورکرز کو آفرز کی تھی آپ کے سامنے؟ مطلب کس وجہ سے آفرز کی تھی؟ نہیں، یہ آفر ان کے، میری عرض سنیں نا، جو ان کے گھر سے لوگ آئے تھے وہ ہر ورکر کے گھر تو نہیں گئے، وہ تو میرے پاس آئے تھے. اچھا اوکے. لیکن ورکرز کے پاس جو لوگ یہ بھیج رہے ہیں وہ یہ بھجوا رہے ہیں مختلف ایم این ایز، علاقے کے ایم این ایز کے تھرو، علاقے کے پولیس آفیسرز کے تھرو. اچھا میں ذرا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں گنڈا پور صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کے گھر پہ لوگ آئے تھے اور 2 سے 5 کروڑ روپے آفر کی تھی پر ورکر. یہ کون سے ورکرز کو آفر کی تھی؟ یہ سارے ورکر. آپ اس طرح کریں نا، اس پہ ایک پروگرام کر لیں. جی پروگرام ہو رہا ہے جی، ابھی تو ہو رہا ہے نا پروگرام. آپ اس پہ تو بتا دیں نا، ابھی تو پروگرام ہو رہا ہے. جو ایویڈنس والا بندہ ہے میں بندہ سامنے بٹھا دوں گا، آپ اس سے خود سوال کر لیجئے. ہمیں تو وہ ملٹی ملین ڈالر ڈیل دے رہے تھے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سن نہیں سکا، دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے گھر آ کے جو ڈیل آفر کی گئی تھی that was a multi-million dollar deal. اوکے، سو یہ ان لوگوں کے لیے تھی جن لوگوں کے گھر میں فوتگیاں ہوئی تھی، ان کی بات کر رہے ہیں آپ یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سارے معاملے کو اچھا آپ کسی طریقے سے ہمیں اس کا حل نکال دیں. اچھا، ظاہر ہے اس میں زخمی بھی انکلوڈڈ تھے، اس میں شہداء کے ورثاء بھی انکلوڈڈ تھے، اور اس میں کمپنسیشن کا بھی ایلیمنٹ تھا. تو they wanted to settle everything. اچھا، تو پھر کیا آپ نے کیا کہا انہیں؟ جی میں نے ان کو کہا کہ میں ایک پٹھان ہوں، آپ میرے گھر چل کے آئے ہیں، چائے میں نے آپ کو پلا دی ہے، یہ میرا فرض ہے، اور ہم بکنے والے نہیں ہیں، نہ ہم اپنی لاشیں بیچیں گے. اچھا، سو جو لوگ آپ کے مارے گئے تھے، قصاص کا بدلہ لیں گے، ہمارا خون کے بدلے خون لیں گے. اچھا، آپ خون کے بدلے خون لیں گے. آپ جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، جس پولیس آفیسر نے مارے ہیں، آپ ان کو پکڑ لیں، آئی وٹنسز موجود ہیں. آپ جیسے فرما رہے ہیں، آپ کی اپنی چینل کی اتنی فوٹیج ہے جس میں خود پولیس افسروں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، جو خود کہہ رہے ہیں کہ انہاں نو گولیاں نہیں، انہاں نو وٹے نہیں مارنے، انہاں نو گولیاں مار لیاں نے. اس سے زیادہ کیا ایویڈنس چاہیے؟
ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, ایک پولیس آفیسر, ایک چھوٹی سی چیز آپ ذرا اگر کلیریفائی کر دیں گنڈا پور صاحب, کون لوگ آئے تھے آپ کے گھر میں یہ ملٹی ملین ڈالر کی ڈیل کرنے؟ کوئی پریسائسلی بتا سکتے ہیں؟ سم ممبر فرام دا, نہیں میں ہر چیز جو ہوتی ہے بتائی نہیں جاتی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ریلیٹیوز آف دی میاں نواز شریف اینڈ میاں شہباز شریف. I don't have to name an individual. اگر یہ غلط میں کہہ رہا ہوں وہ ڈینائی کر دیں, جب ڈینائل کریں گے میں نام بتا دوں گا. ابھی آپ نام نہیں بتا رہے؟ نہیں ابھی, why should I tell it? میں تو آپ کو کہا ہے ڈینائل آ جائے نا ادھر سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, اس کے بعد واپس آتا ہوں. آپ کی لائیو کالز بھی لے رہا ہوں, اور کوئی سوالات ہو ضرور کیجیے گا, اور ہم اس پہ پی ٹی آئی کا موقف بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک ملٹی ملین ڈالر ڈیل کرنے کے لیے حقوانی صاحب کہہ رہے ہیں, اب سوری خرم نواز گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس آئے تھے لوگ اور ان کو کہہ رہے تھے جناب کہ آپ یہاں پہ پیسے لے لیں اور اس سارے معاملے کو رفع دفع کر رہے ہیں. خرم نواز گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پہ لوگ چل کے آئے تھے. اس میں اگر چل کے آئے تھے تو قادری صاحب کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ قادری صاحب کیا چاہتے ہیں؟ خرم نواز گنڈا پور صاحب اور قادری صاحب ایک ہی پچ پہ ہیں, ایک ہی فریکوینسی پہ بات کرتے ہیں, لیکن قادری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کیا اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دی تھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خرم نواز گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس لوگ آئے تھے, چل کے آئے تھے, ان کے اپنے گھر پہ آئے تھے خرم نواز گنڈا پور صاحب کے, اور ان کو جناب ملٹی ملین ڈالر آفر کیے گئے تھے کہ جناب اس سارے معاملے کو رفع دفع کر دیں, لیکن نام نہیں لینا چاہ رہے وہ کون لوگ آئے تھے, کون لوگ آ کے ان کو ملٹی ملین ڈالر کی آفر کر کے گئے تھے, وہ نہیں بتانا اس وقت چاہ رہے خرم نواز گنڈا پور صاحب. اب میں اسحاق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ اگر اس طرح اپروچ ہوئی تھی جیسے کہ خرم نواز گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں نے آ کے ان کو, ظاہر ہے خرم نواز صاحب آن ایئر سب کے سامنے دنیا کے سامنے غلط بیانی سے تو کام نہیں لے سکتے, لیکن اگر اس طرح لوگ آئے تھے تو کیا معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہیے تھا یا کیسے ہونا چاہیے تھا یہ مسئلہ ختم؟ جی میں عرض کروں, یہ ایک قصاص کا جو ایک قانون ہے اس میں لوگ ایسا کرتے ہیں, مگر یہ وہ ذاتی طور پر جو نقصان کرتا ہے وہ آدمی یہاں پر یہ کرتا ہے. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ حکومتیں گولی ماریں لوگوں کو اور پھر آ کر سرکار کے پیسے کے ساتھ ان کو نواز کر کے ان کو کیس واپس کریں. یہ حکومتوں کا وتیرہ نہیں ہے. ایسی حکومتوں کو تو اسی وقت ڈسمس کر دینا چاہیے تھا. اسی طرح اگر جوڈیشل پاورز استعمال کی جاتی تو اس کا سو موٹو ہونا چاہیے تھا. جہاں ایک کیڑی مر جائے تو وہ اس پہ ہو جاتا ہے سو موٹو. 14 آدمی کے اتنی آپ کی فوٹیج اور اتنے چیزیں چلی اور کوئی چیز نہ ہلی. اس سے زیادہ ظلم صفا کی کوئی دنیا میں نہیں دیکھی جاتی. کسی اتنا ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے, اتنا ذلت کی نگاہ تک پہنچ گیا ہے کہ اتنے بندے عورتوں کو گولی مارے پولیس یونیفارم کے اندر اور پھر آ کر سرکار پیسے دے. دس از ناٹ قصاص, یہ تو بے ایمانی کی انتہا ہے. کل کو آپ اور مجھے بھی اس طرح مار دیں اور ہمارے لواحقین کو آ کر حکومت پاکستان کی ٹریجری میں سے پیسے نکال کے دیں, یہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ نہ قصاص ہے نہ کوئی چیز ہے, یہ سراسر بے ایمانی کی ایک انتہا ہے. How do you take it? دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی کی بھی, میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں, جان گئی ہے تو اس کا انصاف ضرور ہونا چاہیے, ورنہ خرم نواز گنڈا پور صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے اور پہلی دفعہ کی ہے, ورنہ ہمیں اور اسٹیٹ سپانسر ٹیرر میں کیا مطلب فرق رہ جائے گا. ایک حکومت جو لیگل ووٹ سے بنی ہے, جو بڑی بھاری مینڈیٹ سے بنی ہے, ان کو اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے خود بھی, میں سمجھتی ہوں میاں صاحب یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر تو نہیں بن رہے, وہ ظاہر ہے ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, وہ خود بھی شاید یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ اگلے الیکشن میں یہ بوجھ جو ہے اپنی پارٹی کے اوپر ڈالیں. لیکن اب اس کے نتیجے میں کیا, اب یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ تصادم میں اور جانے جائیں. میں تو آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کہ کوئی مزید
जाने ना जाए। देखिए जी, कोई मैं समझती हूँ कि किसी भी शख्स का बेगुनाह का खून इतना सस्ता नहीं होना चाहिए, और यहाँ यही होता है, हम सब अपनी मतलब सियासी तौर पे तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि उन लोगों की जो ख़ानदान तबाह होते हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। और वैसे भी ये रवायत अब इस मुल्क में ख़त्म होनी चाहिए कि ये बेगुनाह लाशें गिर जाएं और फिर उनका पूछने वाला कोई ना हो। फिर जैसे अभी ये कह भी रहे थे कि कोई सुओ मोटो नहीं, कुछ नहीं, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, और ये रवायतें बंद होनी चाहिए, इसको डाइजेस्ट कर लिया जाए और फिर सालों साल गुजर जाएं और कुछ ना हो, और लोग भी थक हार कर बैठ जाएं, चीख चिल्ला कर बैठ जाएं, और शायद उनके घर वालों की तो इतनी आवाज़ें ही नहीं सुनी जाती कि शायद मीडिया भी उनको कवर करे। ये तो ठीक है, लीडर्स बोलते हैं उनको बोलना पड़ता है, लेकिन ये जुल्म जो है ये बंद होना चाहिए। एक कॉलर है मेरे साथ जी, अली साहब। जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राणा साहब, मेरा सिर्फ खुरम नवाज गंडापुर से एक सवाल है। अगर तारुल कादरी इतने ही सिंसियर हैं अपने उन मॉडल टाउन के 14 मकतूलीन के लिए, तो वो आते हैं तो मुल्क से फिर वापस क्यों चले जाते हैं? और इनका मकसद अगर किसास खून का बदला खून ही है, तो रावलपिंडी के जलसे में ये पैसों की डिमांड क्यों करते रहे? और दूसरी सबसे अहम बात, एक कायद यहाँ आता है और फिर वापस चला जाता है। जी गंडापुर साहब। मैंने सुन लिया है, रावलपिंडी के जलसों में पैसे की डिमांड करते रहे। ये कॉलर पता नहीं किस दुनिया में रह रहे थे कि हम लोगों ने कहीं पैसे की डिमांड किसी से की हो। ये तो बिल्कुल गलत बात है। रहा सवाल कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी यानी अगर चले जाते हैं तो पाकिस्तान की अदालतों को, जजों को, वकला को, पुलिस को वो साथ ले जाते हैं। यानी एक आदमी अगर मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है और गरीब है और उसके पास टिकट नहीं है और उसका बेटा लाहौर में कत्ल हो गया है, तो चूंकि वो वापस मुजफ्फरगढ़ अगर चला गया तो इसका मतलब है कि लाहौर की अदालतें बंद हो जाएंगी, कानून बंद हो जाएगा। सुओ मोटो मैंने जो एग्जाम्पल दी है कि एक शाहजेब पे, क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया था शाहजेब के कत्ल पे? तो जहां 14 पाकिस्तानी कत्ल हुए दिन दहाड़े टेलीविजन के कैमरास के सामने, क्यों कोर्ट्स खामोश हैं? गंडापुर साहब, क्या ऐसे अगर ये हम पूछते हैं, इस पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो लोग आए थे, और अगर एक बात याद रखिए, अगर लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे ना मॉडल टाउन के मामले में, तो सबके साथ यही कुछ होगा जो हमारे साथ हुआ है। और आप ये तमाशा देखेंगे, ये इससे एम्बोल्डन हुए, इन्होंने देख लिया है कि स्टेट के सिस्टम को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसीलिए आज ये गंडासे दिखा रहे हैं, इसीलिए आज ये गुल्लू भट्टों की फौज तैयार कर रहे हैं। और ये बारी बारी हर पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ेगा अगर सब खड़े होके, और अवाम तो फेस कर रहे हैं। अवाम तो फेस इसलिए कर रहे हैं कि आप ये ईद की छुट्टियों में, सिर्फ ईद की छुट्टियों में देयर हैव बीन 9 गैंग रेप्स इन लाहौर। तो क्या हुआ? वो तो गरीब लोग हैं जिनके बच्चों के साथ ये हो जाता है, वो रो धो क्या? वो तो रो धो भी नहीं सकते, वो तो शर्म से मुंह छुपाते हैं या शहर छोड़ के चले जाते हैं। मैं जरा ठीक कह रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक वाकया है जी, बहुत अफसोसनाक वाकया। और ये होता है कि इतने अरसे में फैसला करे, कोई फैसला नहीं होता। तो फिर इसका हल क्या है जी? देखिए, पीटीआई वाले बैठे हुए असेंबलीज में, पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए असेंबलीज में, आप लोग तो असेंबलीज में नहीं है, लेकिन फिर इसका हल क्या है? आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं, लेकिन इसका हल क्या निकालते हैं? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन कोई नहीं निकलता। जब भी आप लोग भी आते हैं, इमरान खान साहब भी आते हैं, या कोई भी बाहर आता है, सड़कों पे निकलते हैं, आपके साथ लोग आते हैं, आपकी फॉलोइंग है बहुत ज्यादा। गंडापुर साहब, पीटीआई की बहुत फॉलोइंग है, ये लोग आते हैं, खान साहब निकलते हैं, सब लोग आते हैं। हल क्या निकालते हैं आप चीजों का? वो उसका सोल्यूशन कोई निकलता है या ऐसे ही बस? लोगों के वापडा के गलत बिल्स आए हैं। वापडा के बिलों को छोड़े गंडापुर साहब, मैं बात इस वक्त कुछ और कर रहा हूँ। के रिटायरीज को पैसे नहीं मिल रहे, तो गंडापुर साहब, आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स। सकते हैं ना, जाके किसी को कत्ल तो नहीं कर सकते। तो फिर मतलब कि खकवानी साहब, व्हाट इज द सोल्यूशन जी? आपके लीडर भी बाहर आते हैं। मैं अर्ज करता हूं, मैं राणा साहब, अगर चीफ क्या किया आप लोगों ने बाहर आके, वो बताइए। मेरी बात अर्ज सुने राणा साहब।
اگر یہ حضرات اگر کوئی ہمارے ساتھ کسی چیز پہ متفق نہیں ہیں تو ان کو تو اس جو کچھ ملک کے ساتھ ناگہانی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو تو کوئی نہیں روک رہا نا جناب. یہ اپنا انڈیپینڈنٹلی ایک ایکشن کر دیں. اگر پیپلز پارٹی باہر نکل کر کوئی ہمارے ساتھ نہیں مل کے کرنا چاہتی تو وہ خود کر لے, ہم اپنا کر لیتے ہیں. اور حضرات اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کوئی روک تو نہیں رہا. ان کے اپنے ایریاز ہیں جہاں پر ان کی بڑی طاقت ہے, ان کے عوام ساتھ ہیں, وہاں پر نکلیں تاکہ اس چیز کو جو کہ ملک کے اندر ایک غلط کارروائی ہو رہی ہے اور ایک غلط انسٹیٹیوشنز خراب کر رہے ہیں اور وہ حکومت اس میں شامل ہے, تو سب حضرات کو باہر نکلنا چاہیے. چلے ہم سے غلطی ہو گئی مثلاً اگر ہم نے کسی سے مشاورت نہیں کی ہم نے, مگر یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم باہر نہ نکلیں اور یہ گھر میں بیٹھے رہے. آخر ان کی بھی تو ذمہ داری ہے ملک کے ساتھ اور ان کے قوم کے ساتھ. اب آ گیا مسئلہ کہ ہم یہ سارے کریں گے اور نہیں ہوگا. میں آپ کو رانا صاحب بڑے اللہ نہ کرے میری زبان غلط ہو, مگر یہ ملک اس طریقے سے چلتا رہا تو یہ نہیں چل سکے گا. اس کے اندر باقی جو ادارے رہ گئے ہیں, جو پہلے باقی ختم ہو گئے اور جو باقی ادارے رہ گئے وہ ان کا بھی نقصان ہوگا. یہ مجموعی طور پر پورے ملک کا نقصان ہوگا. یہ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے لاہور, یہ چلے گئے لندن, یہ وہاں رہ جائیں گے اور آپ کے اور ہمارے بچے یہاں رہیں گے پاکستان میں. رانا صاحب یہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہجرت کر کے لاہور آئے تھے اور اس کے بعد لندن چلے گئے؟ یہ اپنا نواز شریف کی فیملی یہ امرتسر سے یہاں آئی تھی, ضیاء الحق کی فیملی یہاں آئی تھی, اور کون آئے تھے یہاں پر, یہاں آ کر رہے اور یہاں سے پیسہ بنایا, باہر لے گئے اور وہاں اربوں ڈالر لے گئے. ان کی کدھر سے آئی اربوں روپے کی جائیدادیں اور چیزیں, اور ان کا ٹیکس دیکھیں تو 25,000 روپیہ, کسی کا 20,000 روپیہ, اور یہاں پر آ کر اس ملک کو لوٹے اور یہاں سے ہجرت کر آگے چلے جائیں. ان کے بچے وہاں سیٹل ہو جائیں اور اربوں ڈالر لے کر, اور یہ ملک کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی, اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرے گا. ملک کا ہر ایک بچہ, ایک آدمی, ایک ادارہ اس کا ملک کا یہ نقصان میں جائے گا. آپ آج اللہ کرے میری زبان غلط ہو, مگر یہ آپ دیکھ لیں اگر یہاں کچھ نہ ہوا اور ان چیزوں کو نہ روکا گیا تو ہمارا سب کا نقصان ہوگا. دیکھیں آپ جو چاہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اسحاق صاحب کہ رکنا چاہیے یہ سلسلہ. یہ گنڈا پور صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ سلسلہ رکنا چاہیے, یہاں پہ پلوشہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ یہ سارا سلسلہ رکنا چاہیے تاکہ ادارے جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. کہنے کو بڑی اچھی باتیں لگتے ہیں, آپ بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں, پیٹ والے بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی انہوں نے بڑے اچھے قانون سازی کے لیے بل تیار کیے ہیں, انہوں نے بڑے اچھے کام کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے, سب نے کوشش کی ہوئی ہے. بٹ مائی پوائنٹ از ڈفرینٹ. مائی پوائنٹ از کہ آپ لوگ باہر نکلے, اس کا کوئی حل نہیں نکلا, کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا. پیٹ والے باہر نکلے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ لوگ باہر نکلے, انہوں نے اپنی قانون سازی کی, انہوں نے بل پیش کیے سارے, پیپلز پارٹی والے نے, کوئی نتیجہ ایسا نہیں نکلا. جب کوئی نتیجے نہیں نکل رہے, سب کولیکٹیو ایفرٹ نہیں ہے, ساری پارٹیز ایک پچ پہ نہیں ہے, سب کو کرنا چاہیے. اگر اکٹھے نہیں کر سکتے اکیلے کر لیں, لیکن نہیں کر رہے. تو جب نہیں کر رہے تو دیٹ مینز کہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ کیا ہے؟ وہ گڑبڑ بالکل آبویس ہے کہ سارے ایک پچ پہ نہیں ہے اور سارے متفق نہیں ہے کسی نہ کسی چیز پہ. سو ایج جو ہے وہ مل رہا ہے. جب ایج مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے گورنمنٹ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ the government has a win-win situation. یہ سچویشن ہے ساری, یہ مسئلہ ہے. نہیں یہ رانا صاحب اس کا صرف ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر مافیا ٹیک اوور کر لے سارے وسائل اور ساری چیزیں, اور ان کے ساتھ چھوٹے دوست باقی بھی شامل ہو جائیں اور وہ کسی چیز کو ہلنے نہ دیں, تو وہ اس کو مافیا کیسے کنٹرول کرتا تھا؟ ملک امریکہ جیسے ملک میں ایل کپون وغیرہ یہ پورے ملک کے اوپر سارے ٹیکسیشن پر سارے حاوی تھے اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. آخر یہ مافیا کیسے بنتا ہے؟ اسی طرح بنتا ہے کہ الیکشن نہ ہونے دیں صحیح طریقے سے, عدالتوں کے اندر جج اپنے مرضی سے بٹھا دیں, ایف بی آر میں اپنے ملازم بٹھا دیں اور باقی جگہوں پر اپنے آدمی لگا دیں. میں یہ سمجھتی ہوں سب سے بدترین قسم کا جو جج ہو اس کو وہاں لگا دیں. میں یہ سمجھتی ہوں اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے جی کچھ کریں پھر آپ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جا رہے ہیں, پورے پاکستان کو آواز دے کے جا رہے ہیں, اور اگر وہ اپنی کشتیاں جلا کے جا رہے ہیں,
یہ خطرہ مول لے کے جا رہے ہیں تو پھر ٹوکن سٹ ان نہ کریں. یہ ان کا جمہوری حق ہے ٹوکن سٹ ان نہ کریں پھر وہاں بیٹھ جائیں. اس کو جیسے آپ نے کہا نتیجہ خیز بنائیں, اور جب تک نتیجہ نہیں وہاں سے نکلتا تو وہاں بیٹھے رہیں. یہ ان کا جمہوری حق. I'll have to wind up over here جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے وقت نکالا, اور ان کالرز سے معذرت خواہ ہوں جن لوگوں کی کالز میں نہیں لے سکا. میں آپ فیصلہ کر لیجئے, آپ بتا دیجئے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.